الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.117 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 117، اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا اہلا، اے لوگو، او پیپل، الکتابی، کاف تابا سے ہے معنی کتاب، دا بک، لا یعنی نہیں، ناٹ، تغلو، غین لام واو سے روٹ ورڈ ہے معنی غلو کرو، مبالغہ کرو، ایگزیجریٹ، فی یعنی میں، ان، دینکم، دال یا نون سے معنی اپنا دین، یور ریلیجن، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، تقولو، قاف واو لام سے ہے معنی تم کہو، یو سے، علا یعنی پر، بارے میں، آن اور اباؤٹ، اللہ، الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، الا مگر، سوائے، ایکسپٹ، الحق، ہا قاف قاف سے معنی حق، the truth، انما اس کے سوا نہیں، اونلی، المسیح مسیح علیہ السلام، مسیح، عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ پیس بی اپون ہم جنہیں جیزس کہتے ہیں، ابنو پا نون واو سے معنی بیٹا، سن، مریم مریم علیہ السلام، مریم پیس بی اپون ہر، رسول را سین لام سے معنی رسول، میسنجر، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، وکلمتہ کاف لام میم سے معنی اور اس کا کلمہ، اینڈ ہز ورڈ، القاہا لام قاف یا سے ہے جو اس نے القاء کیا، which he conveyed، الہ یعنی طرف، towards اور into، مریم مریم علیہ السلام، مریم peace be upon her، وروح را ووحا سے معنی اور روح، and the spirit، منہ اس کی طرف سے، from him، فآمنوا الف میم نون سے ہے معنی پس ایمان لاؤ، then believe، باللہ الف لام ہا سے معنی اللہ پر، on اللہ، ورسولی را سین لام سے ہے معنی اور اس کے رسولوں پر، and his messengers، ولا اور نہ، and do not، تقولو قاف واو لام سے معنی تم کہو، یو سے، ثلاثہ سا لام سا سے معنی تین، ٹرینٹی اور تھری، انتہو نون ہا یا سے معنی باز آ جاؤ، ڈیزسٹ، خیرا خا یا را سے ہے معنی بہتر ہے، is better، لکم تمہارے لیے، for you، انما اس کے سوا نہیں، اونلی، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، الہ الف لام ہا سے معنی خدا، دی گاڈ، واحد واو ہا دال سے معنی واحد، ون، سبحانہ سین با ہا سے معنی وہ پاک ہے، گلوری بی ٹو ہم، ان کے معنی کے، دیٹ، یکونا ہو، ہی شوڈ ہیو، لہو اس کا، فار ہم، ولدن واو لام دال سے ہے معنی کوئی بیٹا، اولاد، سن، لہو اس کا ہے، ٹو ہم بلونگس، ما جو کچھ، واٹ ایور، فی یعنی میں، ان، السماواتی سین میم واو سے ہے معنی سماوات، دی ہیونس، وما اور جو کچھ، اینڈ واٹ ایور، فی یعنی میں، ان، الارضی الف را ضاد سے معنی ارض، زمین، ارتھ، وکفا کاف فا یا سے ہے معنی اور کافی ہے، اینڈ سفیشینٹ، باللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ از اللہ، وکیلا واو کاف لام سے معنی وکیل، کارساز، ڈسپوزر آف افیئرس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ کہو اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے، انما المسیح عیسی ابن مریم، اس کے سوا نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، رسول اللہ وکلمتہ، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، القاہا الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف اس نے القاء کیا، وروح منہ اور اس کی طرف سے روح ہیں، فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، انتہوا خیرا لکم،
اس سے باز آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اس کے سوا نہیں کہ اللہ واحد خدا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے، اس کے سوا نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، مریم کی طرف اس نے القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس سے باز آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ اللہ واحد خدا ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا اہل الکتابی، او پیپل آف دا بک، لا تغلو فی دینکم، ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان یور ریلیجن، ولا تقولوا علی اللہ، nor say on Allah, الا الحق except the truth، انما المسیح عیسی ابن مریم، the Masih was only Isa son of Maryam، رسول اللہ و کلمتہ، the messenger of Allah and his word، القاہا الی مریم، which he conveyed into Maryam، وروح منہ، and a spirit from him۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، so believe in Allah and his messenger۔ ولا تقولوا ثلاثہ، and say not three۔ انتہوا خیرا لکم، desist, it is better for you۔ انما اللہ الہ واحد، Allah is only one God۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، glory be to him that he should have a son۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، to him belongs what is in the heavens and what is in the earth۔ وکفا باللہ وکیلا، and Allah is sufficient as the disposer of affairs۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 171 ہمارا فوکس ہے، اس کا پہلا حصہ ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے۔ یہاں خطاب اہل کتاب سے ہے، بالخصوص عیسائی قوم سے، کیونکہ ان کی کثیر تعداد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نبوت کے سلسلے میں الجھنوں کا شکار ہے، بلکہ شکوک و شبہات کے سبب مبالغہ آرائی میں ملوث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کرسچنز کو ایڈریس کر رہے ہیں، چونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹس کے سلسلے میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا تو کبھی خدا کا بیٹا مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ بندوں کو حق کا راستہ دکھائے، چاہے باطل پر چلنے والے حقیر تعداد میں ہوں یا کثیر۔ فی الوقت عیسائی قوم تو دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے کبھی اللہ کی کتابوں کی قدر نہیں کی، جب جو چاہا ان کتابوں سے مٹا دیا اور جو چاہا ان میں شامل کر دیا، جس کے سبب آج دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہ ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی کتابوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ ان کے بگاڑ میں حصہ لیا، جس کے سبب آج دنیا کی کثیر آبادی گمراہی کا شکار ہے۔ تعلیمات کو بگاڑنے میں عیسائی یہود سے بھی بہت آگے ہیں۔ کم از کم یہود اللہ کی وحدانیت کے بارے میں متزلزل نہیں ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کیا تو ایک جماعت نے بچڑے کی پوجا بھی کی، لیکن یہ جرائم ان میں عام نہیں ہیں۔ ان میں کی اکثریت کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے سرکشی کے سبب بعض نبیوں کی نبوت کا انکار کیا اور کفار میں شمار ہوئے، لیکن عیسائی قوم کی تو تعلیمات کی بنیاد ہی جھوٹ پر کھڑی ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں انہوں نے غلو کر لیا، سچ میں جھوٹ کو اس قدر شامل کر لیا کہ سچ کی سچائی باقی ہی نہ رہی، جھوٹ غالب ہو گیا۔ یعنی یہود کی اکثریت آج بھی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، لیکن عیسائی قوم نے اپنی تعلیمات کو اس قدر بگاڑ لیا کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی متزلزل ہے، بنیادی کانسیپٹس ہی ان کے پاس کلیئر نہیں ہیں۔ یہ لوگ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں، اور اتنی ملاوٹ ان کے عقائد میں ہو گئی ہے کہ مذہب کی بنیاد ہی متزلزل ہے، جھوٹ اس میں غالب آ گیا ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف چند حواری آپ پر ایمان لائے جو تعلیم یافتہ نہ تھے، وہ پڑھنا لکھنا جانتے نہ تھے، جس کے سبب انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ کتاب یا کتابوں کی شکل میں بعد کے نسلوں کے لیے محفوظ نہ کر سکے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 100 سال بعد عیسائی علماء کو خیال آیا کہ انجیل کو مدون کیا جائے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ گاسپل کو کمپائل کیا جائے۔ انہوں نے جب اس کام کی کوشش کی تو تقریباً 400 کے قریب اناجیل نے شکل لے لی۔
پھر انہوں نے کچھ اندازے کیے، کچھ اپنے عقل کی بنیاد پر اصول قائم کیے، پھر موجودہ دور کی نسلوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے 4-5 اناجیل کو سب سے زیادہ مستند قرار دیا، جبکہ ان تمام اناجیل میں کثیر اختلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی نبوت، یہاں تک کہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے سلسلے میں بھی، یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو محفوظ نہیں رکھا، جس کے سبب ان کی تعلیمات میں کافی بگاڑ آ جانے کے بعد ان تعلیمات کو کمپائل کیا گیا، اور آج کے موجودہ دور میں چند اناجیل ہیں جن کو وہ موسٹ آتھینٹک مانتے ہیں، جبکہ ان تمام اناجیل میں، ان تمام گوسپلز میں کانٹراڈکشن بہت زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں بھی، ان کی نبوت کے سلسلے میں بھی، یہاں تک کہ ان کے اٹھائے جانے کے سلسلے میں بھی۔ ان تمام باتوں میں سب سے بڑے فتنے نے جو سر اٹھایا وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں شک۔ یہودیوں نے تو انکار ہی کر دیا کہ وہ ایک کنواری لڑکی کو پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کا ایک معجزہ ہیں، بلکہ انہوں نے تو مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھ دیا، یعنی یہود یہ بات مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہودیوں نے اپنی سرکشی کے سبب عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کی ناجائز اولاد قرار دے دیا۔ تو عیسائیوں نے ان کو بندگی کے دائرے سے بہت اوپر اٹھا کر الوہیت کا مقام دے دیا، یعنی ان کو خدا ہی بنا دیا، لیکن اس معاملے میں تمام عیسائی متحد نہیں ہیں، یعنی یہودی ان کو ناجائز اولاد قرار دے دیے تو عیسائیوں نے انہیں بندہ نہیں بلکہ خدا بنا دیا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ اس کے بیٹے ہیں، چونکہ وہ کنواری مریم کو پیدا ہوئے لہٰذا ہو نہ ہو خدا ہی ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ ایک جماعت اس پر مطمئن نہیں، چونکہ اللہ نے جبرائیل امین سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، جنہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت یہ سمجھ بیٹھی کہ ہو نہ ہو روح القدس اللہ کی روح ہے جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام میں بھیجی، یعنی خدا 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ عقیدہ گمراہی کی انتہا ہے جو اللہ کے سلسلے میں انہوں نے قائم کیا۔ یعنی عیسائی میں ایسی بھی جماعت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور بیٹے اور باپ کے بیچ ایک کامن روح ہے، ایک اسپرٹ ہے جس کو وہ لوگ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی روح القدس، جبکہ روح القدس جبرائیل امین کا لقب ہے۔ ان تمام کھوکھلے اور گمراہ کن عقائد کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم تمہارے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو، سچ کو جھوٹ سے نہ چھپاؤ۔ تمہیں تو صرف انجیل نہیں بلکہ تورات کی تعلیمات اور اس کی شریعت بھی سکھائی گئی تھی جو سر تاپا آج بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، ایک حکم ہے جو مریم علیہ السلام پر القاء کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے بعد ان کی روح کو ان میں اتارا، ان میں پھونکا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں ان کی تخلیق کے بعد اللہ نے روح پھونکی۔ یہ روح نہ ہی اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی جبرائیل امین کی روح القدس ہے اور نہ ہی خدا کی ذات کا تیسرا حصہ ہے، بلکہ اس طرح کی ایک روح ہے جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہر انسان میں ایک روح رکھی ہے جس سے مردہ جسم میں جان پڑتی ہے، اور جب یہ روح لے لی جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ اے عیسائیو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو یہ حق بات تم تک پہنچا رہے ہیں، اور خدا واحد کو 3 حصوں میں نہ بانٹو۔ یعنی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو حقیقت سمجھانے کے بعد انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ خدا واحد پر ایمان لائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، چونکہ آپ کی رسالت کے سبب ہی عیسائیوں تک یہ حقیقت پہنچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو 3 حصوں میں نہ بانٹو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ اس کے سوا نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، مریم کی طرف اس نے القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہیں۔ اور پھر قرآن جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ واحد ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا، لہٰذا اگر تم اللہ کے بارے میں کچھ کہو تو صرف حق کہو، جھوٹ سے باز آ جاؤ۔ انتہو خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اس سے باز آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے سوا نہیں کہ اللہ واحد خدا ہے۔ اللہ اس بات سے پاک ہے، بلند و بالا تر ہے
کہ وہ بیٹا رکھے، بلکہ زمین اور تمام آسمان اور جو کچھ ان میں ہیں وہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی محتاج ہے، وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنی مخلوق کے تمام معاملات کے لیے کارساز کافی ہے۔ کہیں بھی کبھی بھی اس کی مخلوق کو کوئی اور خدا کی ضرورت نہیں اور سرے سے کوئی اور خدا کا وجود ممکن بھی نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے مخاطب ہیں، انہیں حکم دے رہے ہیں کہ وہ دین میں غلو نہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو بندے سے خدا نہ بنا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے جنم لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا معجزہ ہے، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں جن کا جسم اللہ کے حکم سے کنواری مریم علیہ السلام کے رحم میں تخلیق ہوا۔ یہ وہ سچائی اور حقیقت ہے جسے عیسائی قوم نابلد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہونے کے سبب وہ کبھی یعنی عیسائی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کرتے ہیں تو کبھی اپنی جہالت کے سبب روح القدس کو اللہ کی وہ روح سمجھتے ہیں جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پھونکی، کہتے ہیں کہ روح القدس بذات خود اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔